السلام علیکم، میں ہوں توفیق رشید خان۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈورب سیکھیں گے کہ بھئی ایڈورب کسے کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایڈورب کا رول بھی سمجھاؤں گا کہ ایڈورب کا رول کیا ہوتا ہے، اس کے کام کیا ہوتے ہیں، اس کو پہچانا کیسے جاتا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ایڈورب کے متعلق ہونے والی ہے اور بڑی ہی مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے، بس آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ تو ایڈورب کہتے ہیں ایک ایسے لفظ کو جو کسی ورب کو موڈیفائی کرے، اس کے علاوہ کسی ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرے یا کسی دوسرے ایڈورب کو موڈیفائی کرے، اور بعض اوقات یہ پورے کے پورے جملے کو بھی موڈیفائی کرتا ہے۔ تو ایڈورب کے دراصل یہ 4 اہم رول ہے۔ یہ جملے کے اندر یا کسی ورب کی موڈیفیکیشن کرتا ہے، یعنی کہ ورب کے متعلق ہمیں مزید معلومات فراہم کرتا ہے، یا یہ کسی ایڈجیکٹیو کے متعلق ہمیں مزید معلومات فراہم کرتا ہے، اور یا یہ ایک دوسرے ایڈورب کے متعلق ہمیں مزید معلومات فراہم کرتا ہے، اور یا یہ پورے کے پورے جملے کو ہی موڈیفائی کرتا ہے۔ تو چلو اس بات کو اگزامپل سے سمجھتے کہ کس طرح ایڈورب یہ سارے کام کر لیتا ہے۔ تو اگزامپل میں ایک جملہ لیتے ہیں، ہی واکس سلولی، وہ آہستہ چلتا ہے۔ تو اس جملے کے اندر یہ واکس ہمارے پاس ایک ورب ہے، اور یہ ایک پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے، ہی واکس، وہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سلولی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے جو اس جملے کے اندر اس واک کو موڈیفائی کر رہا ہے، یعنی کہ اس واک کے متعلق ہمیں مزید معلومات دے رہا ہے۔ دیکھو یہاں پر ذرا سا غور کرو تو آپ اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ بھئی یہ کس طرح واک کی موڈیفیکیشن کر رہا ہے۔ ہی واکس، وہ چلتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے چلنے کا سٹائل کیا ہے، اس کے چلنے کا مینر کیا ہے۔ تو یہ ہمیں سلولی سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ چلتا تو ہے، کیسے چلتا ہے، وہ سلولی چلتا ہے، آہستہ چلتا ہے۔ اچھا، اور دوسری اہم بات، اگر آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ سلولی یہاں پر کس کو موڈیفائی کر رہا ہے، تو دیکھو کہ بھئی یہ سلولی کیا ہو رہا ہے، کیا وہ سلولی ہے کہ اس کا چلنا سلولی ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ اس کا جو چلنا ہے، جو واکس ہے، یہ سلولی ہے۔ تو لہٰذا یہ واکس ہمارے پاس ایک ورب ہے، اور یہ سلولی اس ورب کی وضاحت کر رہے، تو یہ ہمارے پاس کہلایا ایک ایڈورب۔ اب یہ کون سا ایڈورب ہے، کس ٹائپ میں آتا ہے، وہ آگے کی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ایڈورب کی سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہو اور آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے پچھلے میں بیسکس آف گرامر پر ایک کمپلیٹ پلے لسٹ بنا چکا ہوں، اس کے بعد ناؤن پر بنا چکا ہوں، پروناؤن پر بنا چکا ہوں، ایڈجیکٹیو پر بنا چکا ہوں، ورب پر بنا چکا ہوں، اور ابھی باری ہے ایڈورب کی۔ اور اس کے علاوہ جنرل چیزیں بھی یہاں پر ڈسکس کر رکھی ہے، لٹریچر کے حوالے سے، لٹری ڈیوائسز ہے، اس کی بھی پلے لسٹ ہے، وہ دیکھ سکتے ہو۔ اور اگر آپ کی گرپ آلریڈی گرامر پر ہے تو یہ جو کنفیوزنگ گرامر کا جو پلے لسٹ ہے، آپ یہ وزٹ کر لیجئے، کیونکہ اس کے اندر گرامر کے بہت سارے پیچیدہ چیزوں کو ڈسکس کر رکھا ہے۔ اچھا، تو یہ تو آپ نے جان لیا کہ بھئی ایڈورب کس طرح ایک ورب کو موڈیفائی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک ایڈورب ایڈجیکٹیو کو کیسے موڈیفائی کرتے ہیں۔ تو مثال میں ایک جملہ لیتے ہیں، ہی از اے ویری گڈ بوائے، وہ ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ تو اس جملے کے اندر یہ جو گڈ ہے ہمارے پاس، یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے، آپ بخوبی دیکھ پا رہے ہو کہ یہ بوائے کو موڈیفائی کر رہا ہے۔ ہی از اے ویری گڈ بوائے، وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ تو اس جملے کے اندر یہ بوائے کی وضاحت گڈ سے ہو رہی ہے۔ بوائے ایک ناؤن ہے، جو بھی چیز ناؤن کو موڈیفائی کرتی ہے وہ ایڈجیکٹیو کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ گڈ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ ویری اس گڈ کو موڈیفائی کر رہے ہیں۔ ویری سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی وہ اچھا تو ہے، وہ کتنا اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ تو لہٰذا یہ ویری اس گڈ کو موڈیفائی کر رہے، تو ویری بھی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہوا، کیونکہ ایڈورب کا کام ہوتا ہے کسی ایڈجیکٹیو کی موڈیفیکیشن کرنا۔ اس کے علاوہ ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو بھی موڈیفائی کرتا ہے، یعنی کہ ایک ایڈورب سے ہمیں دوسرے ایڈورب کے متعلق مزید معلومات ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مثال میں بھی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ہی پلیڈ سو بیوٹیفلی، اس نے بہت ہی اچھے سے کھیلا۔ تو اس جملے کے اندر یہ جو بیوٹیفلی ہے، یہ ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے، اور آپ بخوبی دیکھ پا رہے ہو کہ اس بیوٹیفلی سے ہمیں پلیڈ کا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی پلیڈ کیسا ہوا، یہ جو کھیلنے کا کام ہوا کس طرح ہوا، وہ خوبصورتی سے ہوا۔ مگر یہاں پر یہ جو سو ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ سو اس بیوٹیفلی کو موڈیفائی کر رہا ہے کہ بھئی وہ بیوٹیفلی تو اس نے کھیلا، مگر وہ کتنا بیوٹیفلی کھیلا، بہت بیوٹیفلی کھیلا۔ تو ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو بھی موڈیفائی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ایڈورب کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پورے کے پورے سینٹنس کو موڈیفائی کرے، یعنی کہ اس ایڈورب سے ہمیں پھر سینٹنس کی نوعیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس ایڈورب کو، جو ایڈورب پورے سینٹنس کو موڈیفائی کرتا ہے، وہ جملے کی نوعیت ہمیں سمجھاتا ہے۔ مثال کے طور پر، لکیلی آئی واز ناٹ دیئر وین دا بم بلاسٹ، خوش قسمتی سے میں وہاں نہیں تھا جب بم پھٹا۔ تو اس جملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس لکیلی سے ہمیں جملے کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرا وہاں نہ ہونا کیا تھا، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں نہیں تھا جب بم پھٹا۔
بم پڑنے کے دوران میں وہاں سے جا چکا تھا، میں وہاں موجود نہیں تھا۔ تو یہ لکیلی پورے کے پورے جملے کو موڈیفائی کر رہے، یعنی کہ اس جملے کی نوعیت بتا رہے کہ بھئی یہ جو بات ہوئی یہ خوش قسمتی والی بات تھی۔ تو لہٰذا ایک ایڈورب ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو جملے کے اندر ورب کو موڈیفائی کرتا ہے، ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرتا ہے، دوسرے ایڈورب کو موڈیفائی کرتا ہے اور پورے کے پورے جملے کو موڈیفائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ایگزامپلز میں نے دیے ان کے اندر صرف ایک ہی ایڈورب موجود ہے، ان کے اندر اور بھی ایڈوربز موجود ہیں، مگر ان پر ابھی ڈسکشن کرنا آپ کو کنفیوز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو کنفیوز کروں، کیونکہ ویسے بھی میں اب جو ہے نا اس کورس کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں، گرامر کا جو ہم کمپلیٹ کورس پڑھ رہے ہیں، تو آگے کی ویڈیوز میں جو ایڈورب کی ویڈیوز آئیں گی ان کے اندر آپ کو آپ کے سامنے تمام کے تمام ایڈوربز بڑے ہی کھل کر سامنے آئیں گے، اور آپ وہاں سے آپ جان پاؤ گے کہ بھئی کون کون سا ورڈ ایڈورب ہوتا ہے اور جملے میں کیا کیا رول ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اس وقت جو اسکرین پر آپ کو جو ورڈز دکھ رہے ہیں، ان تمام کے تمام کا استعمال جملے کے اندر ایڈورب کے طور پر کیا جا سکتا ہے، مگر آپ نے یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے، ذہن نشین رکھنی ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک ورڈ اگر ایڈورب ہے تو وہ ہمیشہ ہی ایڈورب رہے۔ تو جملے میں اس کے کام کو دیکھا جائے گا، اگر وہ جملے میں ان 4 طرح سے کام کر رہا ہو جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو وہ ایڈورب ہوگا، اگر وہ ان 4 طرح سے کام نہیں کر رہا ہو تو وہ ہمارے پاس ایڈورب نہیں ہوگا۔ اس کی ایک بخوبی اگزامپل آپ پروناؤن کی پہلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں، وہاں پر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ بھئی یسٹرڈے ہمارے پاس جب جملے کے اندر اس کو بطور سبجیکٹ استعمال کیا جائے یا بطور آبجیکٹ استعمال کیا جائے تو پھر یہ پروناؤن ہوتا ہے، جیسے کہ یسٹرڈے واز اے بیوٹیفل ڈے، ٹھیک ہے؟ تو اب یسٹرڈے کو اگر دیکھا جائے تو یسٹرڈے تو ہمارے پاس ایڈورب ہوتا ہے، مگر اس جملے کے اندر یہ یسٹرڈے کام ایڈورب کی طرح نہیں کر رہا، بلکہ یہ جملے کے سبجیکٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور جملے کا سبجیکٹ ہمیشہ ہی یا تو ناؤن ہو سکتا ہے یا پروناؤن ہو سکتا ہے، اور یسٹرڈے ایک پروناؤن ہے، ناؤن نہیں ہے۔ اب وہ کیوں پروناؤن ہے، کیسا ہے، اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو آپ پروناؤن کی ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا، یا اس وقت یہ اسکرین پر آپ کو دکھ بھی رہا ہے، یہ ہمارے پاس پروناؤن کی ویڈیو ہے، آپ اس پر کلک کر کے پروناؤن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔